علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا۔ نمازی ہو یا حاجی ہو، ملا ہو یا قاری ہو، علی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا۔ علامہ شمس الدین جزری ایک بہت بڑا نام ہے جو تجوید کے بھی اپنے دور کے بہت بڑے امام تھے، اور آج تک بھی آپ کی امامت مسلم ہے، اور آپ بہت بڑے محدث بھی تھے۔ آپ کا پورا نام محمد بن الجزری رحمہ اللہ ہے، شمس الدین محمد بن الجزری۔ آپ کا سن وفات 833 ہجری ہے۔ آپ نے جہاں بہت ساری کتابیں لکھی، وہاں جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات گرامی کی بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنی عاجزانہ نیاز مندی پیش کرنے کے لیے جناب حیدر کرار کی شان میں بھی بڑی عظیم الشان کتاب لکھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بساط بھر جناب حیدر کرار کی شان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد قاری اسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حق ادا کر دیا، میرے جملوں پر غور کیجیے گا، کہ حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کتاب کے ساتھ آج ہی مجھے پتہ چلا، یہ میں آج ہی کی بات کر رہا ہوں، اس کتاب کے ساتھ ایک عجیب کھلواڑ کیا گیا، اور وہ طریقہ کار کیا گیا جو یہودی کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں کہا گیا، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے کتابیوں، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 71 ہے۔ اے کتابیوں، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ بالکل یہی صورتحال اس کتاب کے ساتھ کی گئی۔ ہمارے زمانے کے روافظ کے لقمے کھانے والے اور روافظ کے ٹکڑوں پر پلنے والا ظہور احمد فیضی، جس کو حقیقت میں فقیر فیضی نہیں کہتا، وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں کیا کہتا ہوں، تو وہ قاری صاحب نے جو ہے اس کتاب کا ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کی، اور اپنے طور پر انہوں نے صحیح کیا ہوگا۔ اچھا، اب یہ پوری آپ داستان سنیے کہ کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے کہ اس کتاب کا انہوں نے ترجمہ اور تشریح کی۔ پھر وہ ایک تحریک منہاج القرآن کے ڈاکٹر علی وقار مناجی صاحب ہیں، انہوں نے کیا کیا، اس کتاب کی تشہیر کا بیڑا اٹھا لیا۔ یہ جو شرح ہے، اس کی شرح کا بیڑا اٹھا لیا۔ اب ہوا یہ کہ ان کو بھی نہیں پتا ہوگا، اس غریب آدمی کو بھی نہیں پتا ہوگا، بیچارہ اردو خواہ آدمی ہے، نہ خواندہ آدمی ہے، عربی پڑھ نہیں سکتا اچھے طریقے سے، نہ فارسی پڑھ سکتا ہے، تو انہوں نے اس کتاب کی اصل تو پڑھی نہیں ہوگی، نہ نیٹ پہ دیکھی ہوگی، نہ اصل دیکھی ہوگی، انہوں نے یہاں پر غور نہیں کیا۔ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر علی وقار مناجی اس بات پہ غور کریں اور اس پر لازمی رجوع نامے کا کلپ بنائے، اور یا وضاحت نامے کا کلپ بنائے، اور بتائے کہ ڈاکٹر قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے یہاں پر کتنی بڑی ڈنڈی ماری ہے۔ ظہور احمد فیضی صاحب نے اس کتاب کا آدھا ترجمہ کیا، آدھی تشریح کی، پوری تشریح نہیں کی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ظہور احمد فیضی صاحب کی ایک کتاب جو پچھلے دنوں چھپ کر آئی، غالباً کچھ ماہ ہوئے ہیں یا سال ہونے کو آیا ہے، حقیقت التفضیل، اس کتاب میں انہوں نے جو ایک حدیث مبارکہ شیخین کریمین کی شان میں وارد ہوئی ہے کہ ہاذان سیدا کہول اہل الجنہ، اس حدیث مبارکہ پر وضع کا حکم لگایا، یعنی کہ من گھڑت کہا ہے، اس کو کہا ہے کہ جی یہ موضوع روایت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کتاب میں چونکہ حقیقت التفضیل میں وہ اس کتاب کو کیا کہہ چکے تھے کہ من گھڑت روایت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آئے، میں حدیث اس کو کوئی جگہ نہیں دیتے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ سب سے پہلی بات یہ سن لیجئے، پہلی بات، اہم ترین بات یہ سن لیجئے کہ یہ حدیث مبارکہ روایت کرنے والے آپ جانتے ہیں کون ہیں؟ یہ حدیث مبارکہ روایت کرنے والے حسن بن زید بن امام حسن ہیں۔ حسن بن زید بن امام حسن، یعنی امام حسن کے پوتے اور مولا علی کے پڑ پوتے، اور یہ وہی شخصیت ہیں جو سیدہ نفیسہ کے والد صاحب ہیں۔ سیدہ نفیسہ اپنے وقت کی بہت بڑی محدثہ تھی، بڑے بڑے علماء سیدہ نفیسہ کے پاس مسئلے حل کرانے کے لیے آیا کرتے تھے پردے کے اندر۔ یہ اس سیدہ نفیسہ کے والد صاحب کی سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ امام جزری کی جو کتاب ہے مناقب الاسد الغالب یا اسن المطالب، اس کے دونوں نام جو ہے وہ نیٹ پر آپ کو مل جاتے ہیں، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس کتاب کے اندر اس حدیث کو امام جزری نے حسن کہا ہے۔ اب میں اس کو کیا کہوں، اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ اور یہ ظہور احمد فیضی صاحب اور ان کے دھڑے کے جتنے لوگ ہیں، یہ مناجی حضرات جتنے بھی ہیں،
یہ جن کو صحیح طریقے سے اردو بھی نہیں پڑھنا آتی، عربی پڑھنا تو دور کی بات، یہ اس فکر کو ناسبی فکر کہتے ہیں۔ پہلا سوال میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب کے اندر امام شمس الدین جزری نے یہ روایت نقل کی، ظہور احمد فیضی نے یہاں تک ترجمہ نہیں کیا، ٹوٹل 45 حدیثوں کا ترجمہ کیا، اس سے آگے ترجمہ ہی نہیں کیا، جہاں تک ان سے ہو سکا، جہاں تک ان کو شیخین کریمین کے فضائل نظر نہیں آئے وہاں تک ترجمہ کیا، اس سے آگے ترجمہ نہیں کیا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا یہ یہودیوں والا عمل نہیں ہے؟ اگر اس حدیث سے استدلال کرنے کو اور اس حدیث کو بیان کرنے کو ناسبیت کہا جاتا ہے تو اس حدیث کو چھپانے کو کیا رافضیت نہیں کہا جائے گا؟ کیا یہ کھلی ہوئی رافضیت نہیں ہے؟ یہ مناجی حضرات کی اور ظہور احمد فیضی کی کھلی ہوئی رافضیت کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ ان لوگوں نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ امام شمس الدین جزری کی کتاب کا اس حصے کا ترجمہ کر دیں جس حصے میں شیخین کریمین کے فضائل ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ امام جزری نے اپنا عقیدہ بھی بیان کیا، اور امام جزری نے واضح دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے۔ میں اس عقیدے کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات کروں گا کہ جو کام ایران کے شیعہ حضرات نہیں کر سکے، کھلے ہوئے روافظ نہیں کر سکے ایران کے، وہ کام یہ ظہور احمد فیضی اور یہ مناجی حضرات کر گئے۔ ایران سے یہ کتاب چھپی، اس میں یہ ساری احادیث موجود ہیں اور یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ وہ اس کتاب کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کا یہ جو نسخہ چل رہا ہے ہماری اسکرین پر، یہ ایران سے چھپا ہوا نسخہ ہے، یہ PDF کی فائل موجود ہے نیٹ پر، گوگل پر۔ اس کتاب کو اس کا ترجمہ آگے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ امام جزری نے یہاں پر اپنا عقیدہ لکھا، آپ نے فرمایا کہ ہم اسی آدمی کو سنی مانتے ہیں جو ان 10 باتوں کا خیال کرے۔ سب سے پہلی بات یہ کہی کہ تقدیر پر ایمان رکھتے ہو، دوسری بات یہ کہی افضلیت صدیق اکبر کا قائل ہو۔ فرمایا وہ آدمی سنی ہے جو افضلیت صدیق اکبر کا قائل، اور کہا کہ اور صحابہ میں سے کسی صحابی کی بھی برائی نہ کرتا ہو، ہم اس آدمی کو سنی مانتے ہیں۔ اگر وہ اس سے سر منہ انحراف کرتا ہے، سر منہ انحراف کرتا ہے، تو امام جزری کہتے ہیں کہ ہم نے جتنے مشائخ سے ملاقات کی، ہم نے کوئی فقیہ ایسا نہیں دیکھا جو اس عقیدے سے ہٹ کر عقیدہ رکھتا ہو۔ چونکہ اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، اب ظہور احمد فیضی صاحب اس کا ترجمہ کیسے کرتے؟ اور پھر یہاں یہ بھی لکھا ہوا تھا کسی صحابی کے بارے میں ہم برا خیال نہیں رکھتے، اور پھر آگے اشعار کی زبان میں واضح طور پر لکھا، یہ اسکرین پر چل رہے ہیں، انہوں نے واضح طور پر لکھا، کہا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی زبردست بات اس کتاب کے صفحہ نمبر 144 پر لکھی، انہوں نے کہا حب شیخین جس آدمی کے دل میں ہوگا اس کے دل میں حب علی لازم ہوگا، اور جس کے دل میں حب شیخین نہیں ہوگا اس کے دل میں حب علی بھی نہیں ہوگا، وہ جھوٹا ہے۔ اس کا حقیقت کے ساتھ انہوں نے کہا وہ جھوٹا ہے، انہوں نے خود لکھا امام جزری نے، وہ جھوٹا آدمی ہے، اس آدمی کا اہل سنت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ کہا کہ حب علی، محبان علی وہی لوگ ہیں جن کے دل کے اندر حب شیخین کریمین ہے۔ اب یہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی تھی، اب میں آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں ان کو آگے ذکر نہیں کرتا چونکہ یہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ اب ظہور احمد فیضی صاحب یا ان کے حواریین اس کا ترجمہ یا اس کی تشریح کیسے کرتے؟ تو میں پھر آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر اس کا نام رافضیت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔